لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ عورت اور مرد کا جو رشتہ ہے، زوجین کا یعنی شوہر اور بیوی کا، یہ مبارک رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے قائم رکھنے کے لیے اسلام نے بہت ساری ہدایات جاری کی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس درس میں طلاق مسنونہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلا ویڈیو جو ہمارا طلاق مسنونہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ جس طرح سے طلاق کی اجازت مرد کو دی گئی ہے اور عورت کو خلا لینے کی اجازت دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا استعمال غلط کیا جائے گا۔ اگر غلط کیا جائے گا تو یہ حرام ہے، یعنی طلاق بلا وجہ اگر کوئی مرد دیتا ہے تو یہ حرام کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر بلا وجہ خلا لیتی ہے تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، اس درس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر، امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الذنوب عند اللہ رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمہرها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے شادی کرے، پھر جب اس سے اپنی حاجت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جائے۔ یعنی اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ بلا وجہ شادی کر لے اور بلا وجہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد بلا وجہ اس کو طلاق دے دے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی بلا وجہ طلاق دینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ بلا وجہ طلاق دینے والا حرام کام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، جو کہ الجامع الصغیر کے اندر، ابو داود کے اندر، سنن ابو داود کے اندر یہ روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحة الجنہ، یعنی جو کوئی عورت بغیر کسی ضرورت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کہ تم مجھے طلاق دے دو، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ جنت میں جانا تو میسر چھوڑ دیجئے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بلا وجہ خلا طلب کرنے والی عورت کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المختلعات ہن المنافقات، یعنی بلا وجہ شوہر سے خلا طلب کرنے والی عورتیں منافق ہیں، اور یہ روایت جو ہے ترمذی کے اندر کتاب الطلاق واللعان کے اندر موجود ہے۔ یعنی ان دونوں حدیثوں سے، ان تینوں حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ عورت بلا وجہ طلاق نہیں مانگ سکتی، اسی طرح سے بلا وجہ خلا بھی نہیں حاصل کر سکتی، اور مرد جو ہے بلا وجہ عورت کو طلاق نہیں دے سکتا، اس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ یہ جو رشتہ ہے، یہ ایک کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے سے ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، اور یہ پوری نسل انسانی کی بقا کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اور یہ جاری کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ہے جو میاں بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کے لیے کیا گناہ ہے، یہ دیکھیے ابو داود کتاب الادب وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جس نے کسی آدمی کی بیوی کو یا اس کے غلام کو اس کے خلاف بھڑکایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کوئی شخص ہے جو اس کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہماری امت میں سے نہیں۔ یہ بہت بڑی وعید ہے جو اس شخص کے لیے ہے جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بیوی کو شوہر سے بھڑانے کی، لڑانے کی، جھگڑا کرانے کی، اور شوہر کو بیوی سے لڑانے کی، جھگڑا کرانے کی۔ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں، بعض ملنے جلنے والے پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے گھبرانا چاہیے کہ اس مبارک اور مقدس رشتے کو تار نہ کرے اور اس مقدس رشتے کو بلا وجہ توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک عورت پہلے سے مرد کے پاس ہے، پھر دوسری بیوی بن کر آ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ شرط لگانا حرام ہے، یہ شرط لگانا جائز ہی نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ
صحفتها فإنما لها ما قدر لها، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈے لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں کہ ایک عورت سے دوسری کی طلاق کے بدلے میں نکاح کیا جائے۔ یہ روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا ان تمام روایتوں سے پتہ یہ چلا کہ طلاق جو ہے بلا وجہ حرام ہے، طلاق طلب کرنا بلا وجہ حرام ہے، طلاق دینا بلا وجہ حرام ہے، خلا جو ہے بلا وجہ طلب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو طلاق کی کراہت ہے یہ آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں، اگلے درس میں ہم پھر ملتے ہیں ایک خاص موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔